السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ اللہ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کسی کی پہچان جاننے کے لیے اس کا نام جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ جس دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم پہ سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ تبھی درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پہچانتے ہوں، اور اس کو پہچاننے کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا حق ہم تب تک ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے معبود، یعنی کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کو جانتے نہ ہوں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانتے ہوں، اور اس کو جاننے کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنی پہچان کروائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان مختلف ناموں سے کروائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اس سے دعا کرو۔ جب ہم بخشش چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الغفور، اے بخشنے والے، تو ہم مجھے بخش دے۔ اگر ہم اپنے لیے حفاظت یا پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کے نام یا حفیظ سے اسے پکاریں گے، اے حفاظت کرنے والے، تو میری حفاظت فرما۔ جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو یا رحیم، اے رحمت فرمانے والے، تو مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنا عبادت بھی ہے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ اسی طرح اگر انسان اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ رب سنتا ہے، تو پھر وہ کیسے ذکر کرے گا؟ کس طرح کا ذکر کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اور جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ ہمارا رب سننے والا ہے اور ہمارے اندر کے خیال اور سسکیوں کو بھی سنتا ہے، پھر اسی طرح جب ہم روزمرہ زندگی میں کوئی عمل کریں، ہمارے عمل چونکہ وہ دیکھتا ہے، تو اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو یقیناً ہمارا طرز عمل بدل جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر ہم جانتے ہوں
کہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک کو جانتا ہے، تو یقیناً ہم اس کے اللطیف ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہم پہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، تو ہی تو ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہیں کھلیں گی۔ انشاءاللہ ہم اس کورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام قرآن اور سنت کے ذریعے سیکھیں گے۔ عام طور پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے نماز بہت بھاری کام ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ رب کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ اسی لیے تو نماز ان کے لیے بس چند حرکات کا نام ہوتی ہے، اور وہ بس ٹائم نکال کر اس کو پڑھنے کو بہت مشکل کام سمجھتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو کہ وہ کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دل اس کی عبادت کی طرف کھینچا نہ جائے۔ مثلاً کہ دیکھیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو مال سے محبت ہے۔ جب اسے معلوم ہے کہ اس راستے پہ اسے مال حاصل ہونا ہے، تو اسے پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان خود ہی ان راستوں پر چلا جاتا ہے جہاں سے اسے مال حاصل ہونا ہو۔ دنیا میں انسان کو جس بھی چیز کی چاہت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پھر راہیں بھی نکال لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہوتی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اب سب دن ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کبھی انسان کا دل خوش ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر ایسے میں انسان بہت کمزور فیل کرتا ہے اور اس کو پھر بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عام طور پر انسان پھر کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنی تکلیف، اپنی مجبوری یا اپنی کمزوری کی حالت میں پھر وہ اسی کا سہارا لیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو اس کو سامنے نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑا سہارا موجود ہے، لیکن وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان واقعی اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ کی پہچان رکھتا ہو، تو پھر وہ ظاہری سہاروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اس کا سہارا لے جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان ناموں کا واسطہ دے کر ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیع۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس سے تم دعا کرو گے، جس کو تم پکارو گے، جو حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہو، جو تکلیف کے وقت تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہو،
جو تمہارے دل کو تھام سکتا ہو، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کے سوا باقی سب تو مخلوق ہے، اور ساری مخلوق خالق کے مقابلے میں کمزور ہے۔ رب کی محبت ہمارے دل کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے عمل کی طاقت ہے، اور ہمیں اس دنیا میں صحیح راستے پر چلنے میں مددگار ہے۔ دل کی ایسی روشنی ہے جس کے بغیر صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا۔ رب کی پہچان دلوں کی روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں صحیح معنوں میں تمیز نہیں کر سکتا، جس کے بغیر وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جان سکتا۔ اس لیے جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر ہر غلطی کرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور پھر کہا کہ اے میرے رب، میں نے گناہ کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میرا بندہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ اس گناہ سے رکا رہے، اور پھر اس نے گناہ کر لیا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تم مجھے معاف کر دے، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس کا کوئی رب ہے جو اس کا گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے سزا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر یہ بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، اس گناہ سے رکا رہا اور پھر گناہ کر بیٹھا۔ پھر بندہ دوبارہ اللہ کے حضور پلٹتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے۔ پھر وہ رب کو پکارتا ہے، اسے پھر بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو 3 بار معاف کیا، بس اب جو چاہے عمل کرے۔ یعنی کہ وہ جتنی بار بھی گناہ کرے گا اور صحیح معنوں میں شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بار بار غلطی نہ کریں، اور اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ہمارا رب بار بار معاف کر سکتا ہے تو پھر انسان مایوس ہو جائے، اور پھر اگر انسان مایوس ہو جائے تو پھر زندگی میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بندے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابی، فلاح اور نجات کے لیے وہ اپنے رب سے اس صفت کو جانتا ہو کہ واقعی وہ بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص ان ناموں کو جان لے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور اس کی پہچان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں گے، ان ناموں کی پہچان صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، جو اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی
اظہار خیال کی استطاعت دی ہے، تو اس وقت سے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب خوب پکارنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت کے یہ لمحات ختم ہو جائیں اور پھر ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اس وقت اگر خدا نخواستہ ہمارا وہ انجام ہو جو ہمیں پسند نہ ہو، تو وہاں اس کو پکارنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مانگنے کا وقت آج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی تمام ناموں کے وسیلے سے، اپنے تمام ناموں کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں اپنی ذات کی وہ معرفت دے کہ جس سے ہمیں یقین اور ایمان میں اضافہ ہو، جس سے ہمارے لیے تیری عبادت آسان ہو، جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔